دوستوں، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کی پہاڑوں کی شہزادی اسما مشتاق کی وہ کہانی جسے سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ اس نے 7027 میٹر بلند سپانٹک کی چوٹی سر کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ پاکستانی بیٹیاں کسی سے کم نہیں۔ لیکن چوٹی سر کرنے کے بعد واپسی پر 6400 میٹر کی بلندی پر آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ واپس نہ آ سکیں؟ کیا یہ صرف ایک حادثہ تھا یا پہاڑوں کا کوئی راز؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس المناک واقعے کی پوری تفصیل۔ ایک ایسی بیٹی کی کہانی جس نے برف کو اپنا گھر بنا لیا تھا، جس کی سانسیں پہاڑوں کی ہوا میں چلتی تھیں، جس کا خواب دنیا کی سب سے بلند چوٹیوں کو چھونا تھا۔ اس کا نام تھا اسما مشتاق۔ لوگ اسے پہاڑوں کی شہزادی کہتے۔ چند دن پہلے اس نے قراقرم کی سنہری چوٹی سپانٹک کو سر کیا۔ 7027 میٹر کی بلندی یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن جب وہ چوٹی سر کر کے واپس آ رہی تھی تو پہاڑوں نے اس سے سب سے قیمتی چیز مانگ لی۔ آخر کیا ہوا تھا اس 6400 میٹر کی بلندی پر، اور کیوں آج پورا پاکستان سوگ میں ہے؟ 21 اگست 2026 کی صبح خبر نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ الپائن کلب آف پاکستان نے تصدیق کی کہ پاکستانی خاتون کو پیما اسما مشتاق سپانٹک کی چوٹی کامیابی سے سر کرنے کے بعد واپسی کے دوران جان کی بازی ہار گئی۔ سپانٹک قراقرم کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے اور اسے گولڈن پیک کہا جاتا ہے۔ یہ چوٹی تکنیکی طور پر اتنی مشکل ہے کہ دنیا بھر کے تجزیہ کار کو پیما بھی اسے سر کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ اسما نے یہ کارنامہ کر دکھایا۔ جب وہ چوٹی پر تھیں ان کی صحت بالکل ٹھیک تھی، لیکن کو پیمائی کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ چوٹی تک پہنچنا آدھی جنگ ہے، اصل جنگ واپسی ہے۔ تقریباً 6400 میٹر کی بلندی پر واپسی کے دوران اچانک اسما کی طبیعت بگڑ گئی۔ میڈیا رپورٹس اور الپائن کلب کے مطابق انہیں ہائی آلٹیٹیوڈ سکنس کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بلندی پر آکسیجن بہت کم ہو جاتی ہے، ہر سانس کے لیے جسم کو لڑنا پڑتا ہے۔ شدید سردی، تھکاوٹ اور دباؤ مل کر جسم کو ناکارہ کر دیتے ہیں۔ اسما کے ماؤنٹین گائیڈرز نے فوراً انہیں طبی امداد دی۔ ہر ممکن کوشش کی گئی کہ انہیں بچایا جا سکے، لیکن برفانی پہاڑوں میں وقت بہت کم ہوتا ہے اور مدد بہت دور۔ تمام تر کوششوں کے باوجود اسما جانبر نہ ہو سکیں۔ وہ چوٹی تو سر کر گئیں لیکن واپس نہ آ سکیں۔ اسما مشتاق کا تعلق لاہور سے تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ برطانیہ میں مقیم ایک ڈاکٹر تھیں۔ سفید کوٹ، ہسپتال اور مریض یہ ان کی روزمرہ زندگی تھی، لیکن ان کے ساتھ ہی ایک دوسری اسما بھی تھی، ایک ایسی اسما جس کا دل ہمیشہ پہاڑوں میں اٹکا رہتا تھا۔ وہ کوپیمائی کے ساتھ ساتھ سفر اور قدرتی مناظر سے گہری دلچسپی رکھتی تھیں۔ ٹریول ولاگنگ کرتی تاکہ لوگوں کو پاکستان کے خوبصورت پہاڑ دکھا سکیں۔ ان کا سب سے بڑا خواب K2 کو سر کرنا تھا، دنیا کی دوسری بلند ترین اور سب سے خطرناک چوٹی۔ اس خواب تک پہنچنے کے لیے وہ قدم بقدم آگے بڑھ رہی تھیں۔ اس سے پہلے انہوں نے 4076 میٹر بلند موسیٰ کا مسلح کو موسم سرما میں سر کیا تھا۔ سردیوں میں موسیٰ کا مسلح سر کرنا عام بات نہیں ہے۔ وہاں درجہ حرارت -20 سے بھی نیچے چلا جاتا ہے اور راستہ مکمل طور پر برف سے بند ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ روپل اور اندو کے علاقوں میں بھی مہارت حاصل کر چکی۔ ہر چوٹی کے ساتھ ان کا حوصلہ اور تجربہ بڑھتا گیا۔ وہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ پاکستانی خواتین کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقے دنیا کے سب سے خوبصورت پہاڑوں کا گھر ہیں، لیکن یہ خوبصورتی بہت مہنگی پڑتی ہے۔ یہاں ہر وقت خطرات منڈلاتے ہیں، کم آکسیجن، -40 درجہ حرارت، اچانک برفانی تودے گرنا، چٹان کا گرنا اور چند منٹ میں موسم کا بدل جانا۔ بلند پہاڑوں پر ایک چھوٹا سا سر درد بھی جان لیوا بن جاتا ہے۔ حالیہ برسوں میں یہ خطرات اور بڑھ گئے۔ صرف جولائی میں بین الاقوامی کوپیماؤں کی 10 رکنی ٹیم براڈ پیک پر برفانی تودے کی زد میں آ کر جاں بحق ہوئی۔ اسما کی موت نے ایک بار پھر سب کو یاد دلا دیا کہ پہاڑ عزت بھی دیتے ہیں، آزمائش بھی لیتے ہیں۔ اسما نے سپانٹک سر کر کے پاکستان کا نام روشن کیا، لیکن واپسی پر انہی پہاڑوں نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ کوپیمائی کی کمیونٹی کہتی ہے کہ اسما بہت شریف، معصوم اور دل کی صاف لڑکی تھی۔ ان میں کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے کام کرتی اور ٹیم کا خیال رکھتی۔ آج ان کے جانے سے صرف ایک خاندان نہیں بلکہ پوری قوم سوگوار ہے۔ اسما آج ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کی کہانی ہزاروں لڑکیوں کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ انہوں نے دکھا دیا کہ اگر ارادہ پکا ہو تو برف کی دیواریں بھی جھک جاتی ہیں۔ وہ جسمانی طور پر چلی گئیں، لیکن پہاڑوں کی شہزادی کا لقب ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔ اللہ پاک اسما کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ اگر آپ اسما کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں اور ایسی ہی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔